हुई है जिसमें वो मुर्शद हुक्म दे रही है कि जी ये घड़ियाँ जो है वो तुम बेच दो, अब उसके बाद कोई बात रह गई है? इस बेशर्म इंसान को जवाब देना नहीं चाहिए इस बात का? क्यों नहीं बात करता ये तोशा खाना के ऊपर कि भाई ये घटिया करप्शन जो है वो क्यों इसने की है? ये क्यों नहीं फराह गोगी के मतलब जो है वो जवाब देता? ये क्यों नहीं इस बात का जवाब देता कि अल-कादर ट्रस्ट जो है वो 5-6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इसने जो है वो हासिल की है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका लगवाया कौमी ख़जाने को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साबित हैं, ऐसे सबूत सामने हैं कि उनकी तरदीद ना हो सकती है ना आज तक इसने की है। बाकायदा वो इंतकाल हैं रजिस्टर्ड अरब रुपए की प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इसने जो है वो हासिल की है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका लगवाया कौमी ख़जाने को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साबित हैं, ऐसे सबूत सामने हैं कि उनकी तरदीद ना हो सकती है ना आज तक इसने की है। बाकायदा वो इंतकाल हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और लोगों के ऊपर दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाता रहा है। और ख़ास तौर पे ये बात कितनी जो है वो काबिल मुआख़ज़ा और काबिल मज़म्मत है कि एक आदमी दूसरों के ऊपर झूठे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, दूसरों के ऊपर जो है वो गलत मुकदमात बनाए और उस वक्त खुद जो है वो इसी किस्म की जो है वो यानी करप्शन में जो है वो मुलव्वस है। जब ये हमारे ऊपर हमारी लीडरशिप के ऊपर झूठे मुकदमे बनवा रहा था, उस वक्त जो है ये खुद इस्तेमाल करे और मनशियात जो है वो उसके मुकदमे जो है वो हमारे खिलाफ। मैंने तो कहा था कि ब्लड टेस्ट कराओ, इसका भी और मेरा भी, और जिसके ब्लड से जो है वो मनशियात की अमेज़ेस निकले उसे यहाँ पे आगे पेश होना चाहिए, उसे ये केस जो है वो फेस करना चाहिए। राणा साहब ये बताइएगा कि आपने कहा नवाज शरीफ जो है वो मतलब वापस आ रहे हैं, उनकी तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं, ये बता दें कि दिसंबर में वो वापस आ रहे हैं या जनवरी तक आ जाएंगे? देखें जी, पार्टी ने रिक्वेस्ट की है अपने लीडर से कि आइंदा जो इलेक्शन है, भले जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो या कोई असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो, तोड़ी जाए, तो वो इलेक्शन जो है वो मार्च में हो, अप्रैल में हो। मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि वो आइंदा जो इंतखाबी मुहिम है उसमें जो है वो यहाँ पे मौजूद हों, वो पार्टी टिकट्स का फ़ैसला करें, वो पार्टी मंशूर जो है उसका ऐलान करें, वो आवाम से वादा करें, वो आवाम में जाएं पार्टी के साथ। और इस रिक्वेस्ट को मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए जैसे ही ज़रूरत महसूस होगी, अगर ये असम्बली तोड़ते हैं तो वैसे भी हमारी पार्टी के सदर और मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होने के नाते शायद वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो ऐसी सूरत में और भी फिर ज़्यादा उनकी ज़रूरत जो है वो महसूस होगी। तो इसलिए जैसे ही ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला जो है वो तशरीफ़ लाएंगे और पार्टी को लीड करेंगे। बाकी इसने जो ये अजीब तमाशा बनाया हुआ है, वो जिस तरह से मैंने मिसाल दी थी कि मरासी के बेटे की तरह जो छत पे चढ़ के खड़ा होकर जी मैं आज तोड़ रहा हूँ, मैं कल तोड़ रहा हूँ, अब मैं 20 तारीख को तोड़ूंगा, अब मैं जो है वो इस महीने के आखिर में तोड़ूंगा। तो वो मैंने फिर कल बात की थी कि इस ड्रामे को छोड़ो, असम्बली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असम्बली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार हैं। राणा साहब, शहबाज गिल के हवाले से एक तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ पंजाब में उनकी हुकूमत के अंदर, और दूसरा शहबाज गिल के हवाले से ये शनीद है कि वो पासपोर्ट वापस चाहते हैं, वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। तीसरा, इमरान खान ने परसों मुलाकात की तो उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ को जनरल आसिम मुनीर लेके चल रहे हैं, और वो ख्वाहिश या उम्मीद ये करते हैं कि जनरल बाजवा की आसिम जो है वो जनरल बाजवा की पॉलिसी को लेके नहीं चलेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी जो है वो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है और अल्लाह उसे इससे भी ज़्यादा मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन रखे। वहाँ पे किसी बंदे की पॉलिसी नहीं चलती कि बाजवा साहब की पॉलिसी होगी या आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी होगी। वहाँ पे
انسٹیٹیوشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ پالیسی بھلے وہ درست ہو یا نہ درست ہو، پالیسی انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے. جو پالیسی پہلے تھی وہ بھی انسٹیٹیوشن کی ہی پالیسی تھی، اور جو اس میں بھی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ پالیسی کے تحت ہوتی رہی ہے. اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے اور ہم نے مداخلت نہیں کرنی، تو یہ بھی فیصلہ انسٹیٹیوشن کا ہے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف یا کسی فرد بات کا فیصلہ نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے پبلکلی پوری قوم کے سامنے بات کی اور پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، جس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ اب اس لیول کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نبھائے گا. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے شہباز گل صاحب کے پاسپورٹ کی یا ان کے خلاف کیسز کی، دیکھیں ان کے خلاف کوئی سیاسی کیسز نہیں ہیں. انہوں نے افواج کے رینکس میں نفرت پھیلانے کے لیے جو بات کی، اس بات کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا. جس ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ان کی بیل لی، انہوں نے بھی کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ جو بات اس نے کی ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، غلط بات کی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا. اور اسی طرح سے اعظم سواتی صاحب کے متعلق یہ کہنا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے، بھی سیاسی انتقام کا نشانہ کیسے؟ انہوں نے کو ہمارے خلاف کوئی بات کی ہے جو ہم نے ان کے خلاف مقدمہ بنوا دیا سیاسی انتقام؟ انہوں نے دو انسٹیٹیوشنز کو، عدلیہ کو اور فوج کو، انہوں نے ملائن کیا. یعنی اگر یہ خود بری ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر ان کو گھر بیٹھے بیل بیفور اریسٹ مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر عدالتیں ان کو جو ہے وہ تمام کیسز میں ان کی ضمانتیں جو ہے وہ کنفرم کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر عدالت جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو ایک جھوٹے کیس میں بری کرے تو پھر یہ مبارکباد دیتے ہیں چیف آف آرمی صاحب کو کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ نے ڈاکو جو ہے نا وہ آپ نے بری کروا دی ہے. میننگ دیر بائی کہ ایک طرف آپ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدلیہ سے جو ہے وہ زبردستی فیصلے کروا رہے ہیں، دوسری طرف عدلیہ کی جو ہے وہ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ ایسے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ چھوڑتی ہے، جبکہ وہ بے گناہ لوگ ہیں، خود ان کو معلوم ہے. تو پھر ایسی اگر بات سواتی صاحب نے کی ہے تو اس نے دو انسٹیٹیوشنز کو ہٹ کیا ہے. اس کے متعلق اگر کسی نے کمپلینٹ کیا تو وہ مقدمہ درج ہوا ہے. ہمارے خلاف سیاسی طور پہ اگر ہم نے ان کے خلاف مقدمات درج کروانے ہوتے یا وہ رویہ اپنانا ہوتا جو رویہ جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہمارے خلاف، تو پھر آج شہریار افریدی یا فواد چودھری یا شہباز گل کے اوپر یہ مقدمہ نہ بنتا کہ مقدمہ جو ہے وہ 11 بجے بنا اور 1 بجے ضمانت ہو گئی ہے. آج پکڑے گئے ہیں تو 4 دن بعد ضمانت ہو گئی ہے. ان کے خلاف بھی 15 کلو ہیروئن کے مقدمات جو ہے وہ درج ہوتے اگر ہم اس بات کے اوپر آتے. لیکن ہم نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. اگر یہ مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، اکارڈنس ود لا ہو رہے ہیں، ان کو بیلیں بھی مل رہی ہیں. اب بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا نہیں ہے، ان کے مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے ہیں، جبکہ ہمارے جو ہے وہ مقدمات ہم 1.5 سال 2 سال 3 سال جو ہے وہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں. اور اب جا کے اگر ہمیں انصاف مل رہا ہے، مقدمات ختم ہو رہے ہیں، تو کتنی بے شرمی سے بے حیائی سے یہ بات کرتے ہیں وہ جی اپنے مقدمات ختم کروا رہے ہیں. وہ بھئی یہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے. یہ ختم ہم کروا نہیں رہے، یہ ختم ہونے چاہیے، بلکہ ان کی پروسیکیوشن جو ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ. رانا صاحب آخری سوال یہ بتا دیں کہ عمران خان نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، تو اس مذاکرات کی دعوت پر پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا؟ عمران خان مجھے تو خیر مذاکرات کی دعوت کبھی بھی نہیں دے گا، تو نہ ہی میرے اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور دعوت وغیرہ اس نے کوئی نہیں دی. غیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے. عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے ویسے یہ کوشش جو ہے وہ کچھ صاحبان نے کی، پرویز خٹک صاحب نے کی، اسد کیسر صاحب نے کی، فواد چودھری صاحب نے کی، لیکن اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، لیکن ان کی جو ہے وہ بعد واپسی پہ جو ہے وہ عمران خان نے مانی نہیں. تو اب علوی صاحب ابھی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم،
لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش کے نتیجے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات ہونی چاہیے اکانومی پر. اکانومی درست ہوگی، عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اکانومی کو، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. زور لگا رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ اس کا بٹھا بیٹھ جائے. وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. وہ پچھلے 20 دن سے پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہا ہے. وجہ تاکہ یہ پراپیگنڈا اتنا زیادہ چلے کہ خدا نہ خاصا واقعی ڈیفالٹ کر جائے. تو سب سے پہلے بات اکانومی پہ ہونی چاہیے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ گھوڑا، یہ میدان، الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال میں یعنی 2023 میں ہونے ہیں. وہ 2 مہینے آگے ہو گئے یا 2 مہینے پیچھے کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے اور 18 سے کوئی برے حالات نہیں ہوں گے ہمارے. جو بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو اگر مہنگائی کی وجہ سے، دوسری وجوہات سے ناراضگی ہے، ہم جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو. ہم ساری چیزیں جو ہے وہ جب عوام میں جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور الیکشن لڑیں گے. اور پنجاب کی حد تک میری ذمہ داری ہے، میں زیادہ جانتا ہوں باقی بھی ملک میں جہاں ہمارے لوگ ہیں وہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. لیکن پنجاب میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس مرتبہ اکثریت بھی حاصل کریں گے اور حکومت بنائیں گے. رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی 7 ماہ سے حکومت میل کر رہی ہے اور عمران خان ذاتی انا کے لیے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں لگے ہوئے ہیں.